الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ آج کی شام آپ حضرات سے ورچوئل میڈیم کے ذریعے سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے، اور ایک انتہائی اہم، بنیادی اور ہماری نجات سے متعلق موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف بھی مل رہا ہے۔ آپ نے اقامت دین کے موضوع پر گفتگو سماعت کی ہوگی۔ اس سیریز میں اقامت دین کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، قرآن و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر بات کرو۔ اقامت دین کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، ایک بار میں اعادہ کر دوں، ریپیٹ کر دوں، ایک بار میں اسے ریفریش کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ دین کے دو بنیادی تصورات پائے جاتے ہیں۔ دین کا ایک تصور یہ ہے جسے ہم جامد تصور کہتے ہیں، اسٹیٹک کانسیپٹ آف دین ہے، جس میں دین نماز، روزے اور اس طرح کچھ عبادات کا مجموعہ اور کچھ سماجی رسوم، یعنی یہ کہ شادی کا موقع ہے تو شادی کس طرح پر ہو، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو پھر کیسے کیا جائے، موت واقع ہو جائے تو تدفین کا عمل کیسے ہوتا ہے، یہ کچھ مراسم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی پر بلیف، کچھ تعبدی امور اور کچھ سماجی مراسم، اس کے مجموعے کا نام ہے اسٹیٹک کانسیپٹ آف دین۔ اس دین کو دنیا سے کوئی بحث نہیں، اس دین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی نسبت نہیں۔ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کار جہاں بانی کے لیے، ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی، ریکنسٹرکشن آف دا ورلڈ in the light of divine guidance، اس کام کے لیے جو آئے تھے، اس سے کوئی واسطہ نہیں اس تصور دین کا۔ اس تصور دین کا یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ثواب تھیلے میں بھر بھر کر پہنچا دیے جائیں گے، اور آخرت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا، بس ثواب کی بنیاد پر پاس کر دیا جائے گا۔ ایک تصور یہ ہے۔ دوسرا ہے ڈائنامک کانسیپٹ آف دین، دین کا حرکی تصور، وہ تصور جو قرآن دیتا ہے، وہ تصور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے، وہ تصور جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل پیرا تھے، وہ تصور جس پر خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، وہ تصور جس کے نتیجے میں گرینڈ سیولائزیشن مسلمانوں نے تعمیر کیا دنیا میں، جس میں تعلیم کو بھی خدائی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے گا، جس میں سماجیات کو بھی اسلامی تعلیمات کیا جائے گا، ہماری بینکنگ بھی خدا کے دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق چلے گی، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیوائن گائیڈنس کی بنیاد پر چلے گا، ہمارا اولمپک میں شامل ہونا، گیمز کھیلنا، اسپورٹس، یہ سارے امور بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، تفریحات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، فلم بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنے گی، ترانے گانے بھی جائیں گے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق، سیاست کی جائے گی تو اس میں بھی اسلام کی رہنمائی ہوگی،
بین الاقوامی لیول پر کوئی پیکٹ ہوتا ہے، پیس پیکٹ، یا کوئی اور مفاہمت ہوتی ہے صلح اور جنگ کے حوالے سے، ان سب میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، رسول کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا تصور ہے دین کا جو ڈائنامک کانسیپٹ ہے، یعنی بندہ مومن کو اس دنیا میں ریسپانسبل بنایا گیا کہ اس دنیا کو بھی وہ جنت نما بنائے، اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے، اس دنیا میں امن اور عدل قائم کرے، اس دنیا میں انسانوں کے درمیان اونچ نیچ نہ ہو، اس دنیا میں انسانوں کو چین کی زندگی ملے، اس دنیا میں انسانوں کا قتل عام نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ یہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے دین کا۔ تو جماعت اسلامی ہند قرآن کے عین تعلیمات کے مطابق دین کے اس ڈائنامک کانسیپٹ کو دنیا کے سامنے عام کر رہی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس کانسیپٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ ایٹ بلیف لیول، ایٹ آئیڈیالوجیکل لیول اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، دین زندگی کے رہنما اصولوں کا نام ہے، دین پرنسپل آف لائف کا نام ہے۔ یہ بات اب گویا کہ پائنیر ہے جماعت اسلامی اس آئیڈیا میں۔ We are the pioneers of this idea. We have sold this idea and Ummah has purchased this idea now, alhamdulillah. اب امت کے اندر اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ مذہب صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، مذہب صرف کچھ رسوم کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، پوری زندگی اسلام کے دائرے میں آنا چاہیے اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اب یہ بات اختلافی نہیں رہی، اتفاق اس پر لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس دین کو دنیا میں عام کرنا، اسے قائم کرنا، اسے اسٹیبلش کرنا، اسے زندگی کا لیونگ پرنسپل بنانا، ایک لیونگ ریالٹی بنانا، زندگی پوری دنیا کی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا، اس کا نام اقامت دین ہے۔ اس پر بات ہو گئی ہوگی، میں نے جیسے کہا کہ بس میں نے اسے ریفریش کیا ہے آپ کے سامنے۔ اب آتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، واٹ از دی میتھڈالوجی دنیا کو اسلام پیش کرنے کا، دنیا کے سامنے اسلامک آئیڈیالوجی پیش کرنے کا، دنیا کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو رکھنے کا، اور دنیا کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو استعمال کرنے کی دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہے، واٹ از دی میتھڈالوجی۔ 3 میتھڈالوجی ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ پہلی میتھڈالوجی ہے وہ ہے قرآن و سنت اس کی اساس کار ہوں گی۔ قرآن اینڈ سنت will be the fundamental principle, will be the basic methodology to propagate the message of peace across humanity. یہ سب سے بنیادی بات ہے قرآن و سنت۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی جو کوششیں دین کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے کام کا طریقہ کار قرآن اور سنت سے ڈرائیوڈ ہے کیا، نہیں بتا پائیں گے۔ نصب العین کے بارے میں پوچھ لیجئے، آبجیکٹو کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، do you find a mention of this in Quran? Is it Quran driven? تو بہت سے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اپنے کاموں کو گلوریفائی تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی بنیاد پر بتا نہیں سکتے۔ جماعت اسلامی کا نصب العین قرآن کی بنیاد پر ہے، سنت کی بنیاد پر ہے۔ اقامت دین کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اس کی اور تعبیرات بھی ہیں۔ اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرنا، لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے، اس کے لیے کام کرنا۔ اس کے لیے قرآن میں اور اصطلاحات پائی جاتی ہیں، تو وہ عین قرآنی اصطلاحات، قرآن و سنت، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اور پوری شریعت کا ڈھانچہ، دی ہول ایڈیفائنس آف شریعہ stands on the bedrock of Quran and Sunnah۔ قرآن و سنت کی بنیادوں پر پوری شریعت اور پوری زندگی کا
ایڈیفیس اور اسٹرکچر اور ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. یہ وہ دو بنیادی چیزیں جس میں روز اول سے اسلام کے اسکالرز کام کرتے رہے. اسی کی بنیاد پر تفسیر کا ایک بڑا علم ہمارے سامنے آیا, بہت بڑا ذخیرہ ہے تفاسیر کا. اسی کی بنیاد پر حدیث پر اتنا کام ہوا کہ ایک بہت بڑا دریا ذخیرہ ہے, سمندر ہے علم کا, احادیث کی بنیاد پر. اور پھر ان دونوں سے, قرآن اور حدیث سے استنباط کیا گیا, ڈرائیو کیا گیا. اس سے اور کئی طریقے سے آیتوں اور حدیثوں کا ری انٹرپریٹیشن ہوا, اس کی تعبیرات ہوئی, ہر زمانے کے لحاظ سے اس پر گفتگو ہوئی. ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے, ریچسٹ کیپٹل ہمارے پاس موجود ہے نالج کا. یہی ہماری میتھڈالوجی ہے, اسی کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا, اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا. قرآن نے جن باتوں کی تعلیم دی, حدیث میں جن باتوں کی تعلیمات آئیں, یہی ہمارے لیے بنیادی طریقہ کار ہے. اسی کے مطابق ہمارا پورا کام ہے. جماعت اسلامی کا کوئی کام اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا ہے. حدیث بھی ہمارے لیے سند ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, جسے سنت کہتے ہیں. اور بہت سے وہ کام سماج میں جو اس زمانے میں رائج تھی اور رسول اللہ نے اسے منع نہیں کیا. تو سنت میں حدیث بھی شامل ہے, سنت میں سیرت بھی شامل ہے. اور یہ عملی نمونہ ہے. قرآن پرنسپل دیتا ہے اور لیونگ ایگزامپل سنت ہے. اقامت دین میں فرد کا ارتقاء, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہونا چاہیے, معاشرے کی تعمیر, کنسٹرکشن آف دا سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے, ریاست کی تشکیل, فارمیشن آف اے اسٹیٹ, اسٹیبلشمنٹ آف اے اسٹیٹ کیسے ہوگا, قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا. فرد کی تعمیر کے سلسلے میں سینکڑوں حدیثیں ملیں گی جس میں فرد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے بتایا گیا. مثال کے طور پر بخاری کی حدیث میں بتاتا ہوں, مثال کے طور پر لمبی حدیث ہے, اس میں اختصار سے یہ ہے کہ ایک گروپ آیا تھا مسجد نبوی میں اور رسول اللہ نے ان سے باتیں کی, اور رسول اللہ جس قبیلے سے لوگ آتے تھے اسی قبیلے کے مزاج کی مناسبت سے باتیں آپ بیان فرماتے تھے. تو پوچھا کہ آپ ہمیں مختصر نصیحت کیجیے, ہم جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سنو, تمہیں کرنا ہے 4 کام. نمبر 1 یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لیا اور مجھے رسول مان. نمبر 1. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرنا. نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ مجھے خمس دینا, 20%. جو اس زمانے میں ایکسپیڈیشنز ہوتے تھے, جو غزوات ہوتے تھے, اس میں جو مال غنیمت آتا تھا اس کا 20% جو ہے وہ اسٹیٹ کے ٹریشری میں جاتا تھا. اس زمانے میں حج وغیرہ کی فرضیت نہیں بھی ہوگی اس زمانے میں. تو آپ نے بتایا کہ یہ 4 کام کرنے چاہیے. پھر 4 کام نہیں کرنے چاہیے. آپ نے بتایا کہ حنتم, نخیر, مزفت اور دبا, یہ 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. اب یہ کہ یہ دبا کیا ہے, حنتم کیا ہے, اور مزفت کیا ہے, نقیر کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ اس زمانے میں اوک بیرلز یا وائن ڈرمز, جیسے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جاڑی جسے کہتے تھے, جاڑی اچار ڈالنے کے لیے, پکل جار جسے کہتے ہیں, اس طرح کے کچھ جارز, کچھ ڈرمز, کچھ کین ہوتے تھے بڑے بڑے جس میں شراب بنائے جاتے تھے. آپ نے فرمایا ان 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. میں نے مثال دی ہے ایک, ایسے آپ کو سینکڑوں حدیث ملیں گی جس میں فرد کا ارتقاء, ایک پرسن کی زندگی کیسے ہو, پرسنل لائف کیسے ہو, اخلاق کیسے ہوں, کردار کیسے ہوں, عبادتیں کیسی ہوں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, حلال طریقہ کیا ہے, حرام طریقہ کیا ہے, اخلاقیات میں فضائل کیا ہیں, اخلاقیات میں رذائل کیا ہیں, واٹ از گڈ بیہیویئر, واٹ از بیڈ بیہیویئر.
what is extrovert personality, what is introvert personality, how a person should be sociable, learning कैसे होनी चाहिए एक फर्द के अंदर, कल्ब उसका कैसे होना चाहिए, रकीकुल कल्ब हो, नरम दिल हो, शफीक इंसान हो, मेहरबान हो, इंसानों पर रहम करने वाला हो, लोगों के उयूब पर पर्दा डालने वाला हो, ढंडोरा पीटने वाला ना हो, गुस्से पर काबू पाने वाला हो। इनफरादी जिंदगी फर्द का इर्तिका इकामत दीन का पहला हिस्सा है, फर्स्ट फ्लोर है, बेसिक चीज है। तो कुरान और सुन्नत हमारे लिए तरीक़ेकार है। जब हम कहते हैं तो इसी की बुनियाद पर हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है। इससे हटकर एक इंच हटकर भी काम नहीं होगा। मुआशरे की बात आती है तो मुआशरे के लिए भलाई क्या है, मुआशरे के लिए खराबी क्या है, ये भी कुरान और सुन्नत से डिराइव किया जाएगा। और सियासी लेवल पर, एट गवर्नमेंट लेवल, एट नेशनल लेवल, एट लेजिस्लेशन लेवल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनेगा, सारी चीजों में कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बनेगा। मुआशरा जब बनता है तो मियाँ और बीवी से बनता है, उसके सारे उसूल कुरान और हदीस में मिलते हैं। औरत का इंतखाब किस बुनियाद पर हो, मियाँ बीवी एक दूसरे से करीब आए तो दोनों के दरमियान कैसे हम आंगी होनी चाहिए, तस्कीन का सामान होना चाहिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रहीम बने, शफीक बने और भाई से तस्कीन बने, एक दूसरे पर फैजान करें। उनसे जो औलाद हो तो औलाद की परवरिश किन बुनियादों पर होनी चाहिए, कैसे बच्चों के साथ बर्ताव हो, उनका बिहेवियर कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, भाई बहनों के रिश्ते ताल्लुक कैसे होने चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना चाहिए, ये सब कवानीन कुरान और सुन्नत में मिलेंगे। मुआशरे की तामीर। हमारा मामला यह कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बीवी के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं है। हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन हमारे ताल्लुकात बीवी के साथ वैसे नहीं जैसे कुरान और सुन्नत में बयान किया गया। हम बच्चों की हमने वैसे तरबियत नहीं की जैसे कुरान हमें बताता है। हम तो बड़े मुफक्किर हैं, हम तो बड़े दानिश्वर हैं, हम तो बड़े व्हाट्सएप वॉरियर हैं, लेकिन हमारे बच्चों का हाल क्या है? दीन से बेगाना, तहरीक से बरगश्ता, पर्पसलेस लाइफ। बच्चों की तरबियत नहीं तो इकामत दीन नहीं हुआ, घर में इकामत दीन नहीं हुआ, जात पर इकामत दीन नहीं हुआ और सारा इकामत दीन सोशल मीडिया पर हो जाए। ये हालो नस है, ये कल्ब की वीरानी की अलामत है। तो माशरे की तामीर, घर की तामीर कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, बच्चों की तरबियत कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, भाई बहन का रिश्ता कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर। मेरा ख्याल ये है कि इन उमूर पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन नमाजें बेकैफ, दुआओं से बेनयाज, जिक्रुल्लाह से जुबान तर नहीं, हलाल और हराम की तमीज नहीं, घरेलू माहौल एक जहन्नम कदा बन जाए तो इकामत दीन एट पर्सनल लेवल, इकामत दीन एट सोसाइटल लेवल नहीं हुआ। तो कुरान और सुन्नत में इसके सारे उसूल हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरा मरहला आता है एट लेजिस्लेशन लेवल, जूरिस्प्रूडेंस के लेवल पर कुरान और सुन्नत में रहनुमाई मिलती है। बैंकिंग का सिस्टम कैसे हो ये बताया है, सूद की हुर्मत की तालीमात आई, किसास का हुक्म आया कि एक बंदे का कत्ल हो जाए तो तहकीक के बाद कातिल को कत्ल किया जाना चाहिए, रेट्रीब्यूशन का लॉ। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदो किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। एक का कत्ल हुआ, कातिल का कत्ल किया गया तो फिर कत्ल रुक जाएगा। एक का कत्ल हुआ और कातिल को छूट मिली तो दूसरा कत्ल आसान है, तीसरा कत्ल आसान है, चौथा कत्ल आसान है। एक कत्ल के बदले कत्ल, लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन के नतीजे में जिंदगी मिलेगी सोसाइटी। फिर हुदूद, मियाँ और बीवी के बगैर इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम किया जाए तो उसके हुदूद क्या है। एक आदमी मर जाए तो अपनी तरका विरासत छोड़ जाए तो उसकी तकसीम कैसे होगी, हुदूद है। चोरी नहीं करे उसके सारे इंतजामात होंगे इस्लामी रियासत में। मईशत को आसान बनाया जाएगा, सदका और खैरात को आसान बनाया जाएगा, भूखमरी का माहौल नहीं होगा,
ان سب کے باوجود کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کو حدود کہتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے. اور تعزیرات تیسرے درجے پر، قصاص، حدود، تعزیرات، یعنی وہ لیجسلیشن جس کا قرآن و سنت میں ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے لیکن قرآن و سنت کی بنیاد پر یہی طریقہ کار ہے جس سے ڈرائیو کیا جائے گا، یہ تعزیرات کہتے ہیں. تو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہماری ذاتی زندگی، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہماری معاشرتی زندگی، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہماری جو ہے ملکی اور عالمی زندگی اور پبلک لائف، یہ قرآن و سنت ہمارے لیے بنیاد ہیں. اس پر میں نے گفتگو کی. اب میں ایک بات امیر جماعت کے تقریر کے حوالے سے رکھوں گا. آپ نے کل والی تقریر میں کہا تھا، ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں بتایا کہ قرآن و سنت میں اگر کسی چیز کے لیے ایک سے زیادہ رائیں پائی جائیں تو تمام رائیوں کا احترام کرنا یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے. نماز پڑھنے کے 2-3 طریقے ہیں تو آپ کسی ایک طریقے پر عمل کیجئے، باقی سارے طریقوں کو آپ صحیح مانیں گے. بقرعید کے وقت ایک بکرے کی قربانی آپ کے مسلک میں ایک ہی فرد کے لیے ہے اور کسی اور مسلک میں ایک بکرے کی قربانی ایک پورے گھرانے کی طرف سے ہے، تو آپ چاہیں جس پر عمل کریں لیکن دوسرے کو بھی آپ تسلیم کریں گے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. تراویح کے سلسلے میں آپ جس پر عمل کرنا چاہیں کریں، آپ کی تحقیق بتائیں، لیکن کوئی دوسرا اوپینین رکھتا ہے. اور قرآن و سنت سے علماء کے درمیان، اسکالرز کے درمیان صدیوں سے جو 2 موقف، 3 موقف، 4 موقف، 3-4 انٹرپریٹیشن پائے جاتے ہوں تو تمام کو تسلیم کیا جانا چاہیے. دل بڑا رکھنا ہے، آپ کسی ایک پر عمل کریں. اسی طرح عورت کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ میری رائے ہو کہ وہ چہرہ چھپائے، یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. اور کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. 2 تعبیر ہے تو دونوں تعبیر کو مانیں گے. میں اپنی تعبیر یا میں جس چیز کو پسند کروں وہ میرا معاملہ ہے، لیکن جو 2 تعبیر قرآن و سنت سے مل جائیں اسکالرز کے درمیان، دونوں ہمارے لیے قابل احترام. عورت کا رول گھر کے اندر ہونا چاہیے، میں اصرار کروں گا. مجھے اس رائے پر زیادہ یقین ہو سکتا ہے. کسی اور کو یہ رائے ہو سکتی ہے کہ عورت کا ایک سوسائٹل رول بھی ہے، سوشل رول بھی ہے، پولیٹیکل رول بھی ہے. دونوں تعبیرات پائی جاتی ہیں، تاریخ میں دونوں مثالیں ملتی ہیں. تو قرآن و سنت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ہوگا وہاں کسی ایک انٹرپریٹیشن پر اصرار کرنا گویا کہ تحریک کے اسپرٹ سے نابلد ہونے کے برابر، ناواقفیت ہے. اس لیے کہ لٹریچر کا بڑا ذخیرہ ہے دونوں رائے کے سلسلے میں. یہ ایک بات جو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، تو قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ بھی ہے. دوسرا، قرآن و سنت کی بنیاد پر ایولیوشن ہوتا ہے ہمارے تھاٹ کا. کل ایک چیز کو ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر مانتے تھے، لیکن ایک دوسرے اسکالر نے ریسرچ کر کے بتایا کہ امین صاحب آپ کا جو اوپینین تھا اس سے بیٹر اوپینین یہ ہے، تو مجھے اوپینین چینج کرنا چاہیے قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر مجھے پختہ لگے. نظام باطل کیا ہے، ملک کا جھنڈا کیا ہوتا ہے، ملک کا دستور کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹ کیا ہوتا ہے، پارٹیسپیشن ان لیجسلیشن کیا ہوتا ہے. ایک تعبیر ایک زمانے میں ہوئی ہوگی، ایک دوسری تعبیر اگر قرآن و سنت کی بنیاد پر اسکالر سامنے لے آتے ہیں تو ہم اسے اپنے فہم کا ایولیوشن سمجھیں گے. تو قرآن و سنت اساس کار ہے، اور قرآن و سنت میں ریجیڈیٹی نہیں ہے. زمانے کے لحاظ سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی کا فریضہ انجام دینا لیڈرز کا، اسکالرز کا ہے، مجھ جیسے اور عام کامن مین کا کام نہیں. اس لیے کہ قرآن ہم جو جانتے ہیں بالکل تذکر کی سطح پر، کوئی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، یوسف علی صاحب کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، یا یہ کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، تو ترجمے کی بنیاد پر ہم نے قرآن پڑھ لیا، تھوڑی بہت واقفیت ہو گئی. یا بعض جگہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن ہوتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑے مفسر یا مفسرہ سمجھنا یہ غلط فہمی ہے. کہ تذکر کا لیول ہے، اسمالسٹ لیول ہے، اس کے اوپر تفکر کا لیول ہے، قرآن میں ڈی پر جانے کا. اور تدبر کا لیول وہ ہے جسے لسانیات کا علم ہو، قرآن عربی سے واقفیت ہو، جدید زمانے کی جاہلیت کے لٹریچر سے واقفیت ہو، وہ تدبر کا لیول ہے. تو رہنمائی کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی کے لیے
چھوٹے لیول سے کام نہیں ہوگا، بڑے لیول سے کام ہوگا. اس لیول میں ہمارے آڈینس میں آج تقریر سن رہے ہیں، ان میں سے جو تھرڈ لیول کے لوگ ہیں جو تدبر کر سکتے ہوں، ان سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں ہماری طرف، صفوں میں آئیں ہمارے، اور آج کے کنٹمپریری چیلنجز کا قرآن و سنت مطابق رہنمائی کریں. یہ ان پر ذمہ داری ہے ری انٹرپریٹ کرنا قرآن و سنت کی بنیاد پر. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر ایرا غیرہ جسے تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے اردو، انگریزی اور کوئی ریجنل لینگویج کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے، وہ سمجھنے لگے گا کہ سب یہی رہنمائی ہے. یہ کام بڑے اسکالرز کا ہے جو قرآن میں غوطہ زنی کر سکتے ہوں، جو تفکر کر سکتے ہوں، جو قرآن میں تدبر کر سکتے ہوں. ان پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اقامت دین یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، اقامت دین یعنی یہ ہے کہ سوشل لاز اور سوسائٹی ہماری کیسی ہو، اور اقامت دین یعنی یہ ہے کہ ہماری پبلک لائف کیسے ہو. اس پر زمانے کے لحاظ سے قرآن و سنت ہمارے لیے میتھڈالوجی ہے، تو اس سے رہنمائی فراہم کرنا یہ اسکالرز کا کام ہوگا. یہ پہلا ہمارا اصول ہے میتھڈالوجی میں. اب ہم آتے ہیں دوسرے میتھڈالوجی پر. میتھڈالوجی نمبر 2 پر ہم بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند رہے گی، اور کوئی ایسے طریقے اختیار نہیں کرے گی جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہو، جس سے فرقہ وارانہ منافرت یا طبقاتی کشمکش یا فساد فی الارض رونما ہوتا ہو. یعنی اگر سمپل معنوں میں کہنا چاہیں تو ہماری جو میتھڈالوجی ہے وہ آئینی ہوگی، ہمارا طریقہ کار جمہوری ہوگا، ہم علانیہ کام کریں گے، ہم کھلم کھلا اپنے دعوت کا پرچار کریں گے، ہمارا کام سارے انسانوں کو اپیل کرنے والا ہوگا، ہم کسی ایک طبقے کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم کسی ایک ذات پات کو ٹارگٹ اور نشانہ نہیں بنائیں گے. ہمارا کام کھلم کھلا ہے، علانیہ ہے، انڈر گراؤنڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، سبورسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بلکہ جمہوری طریقہ ہوگا، آئینی طریقہ ہوگا، اخلاقی طریقہ ہوگا. مورل لیمٹس کے اندر ہم کام کریں گے، لا آف دی لینڈ کے اندر ہم کام کریں گے، ہم ڈیموکریٹک وے سے ہم کام کریں گے، ہم کانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے کام کریں گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس پر میں آپ کو بتاؤں، تعجب ہوگا آپ کو، ایک دو لوگوں نے غلط باتیں لکھ دی، جن میں مولانا وحید الدین خان صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اسکالر تھے، لیکن انہوں نے بعض باتیں جو غلط لکھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا مودودی کے لٹریچر کے نتیجے میں ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. حالانکہ دنیا میں جتنا کام ہوا ہے اسکالرشپ لیول پر، اور میں ابھی تقریر کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، ویسٹرن آتھرز کے بہت ضخیم تحقیقی کتابوں کو دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں ٹیررزم کیسے پھیلا، روٹ کاز کیا ہے، ایکسٹریمزم کا روٹ کاز کیا ہے، کیوں نوجوان ہتھیار اٹھانے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیوں نوجوان بغاوت کرتے ہیں، کیوں نوجوان سبورسیو ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں. بہت سا ریسرچ ہے، کہیں بھی ریسرچ کی سطح پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. مولانا مودودی کے لٹریچر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آلویز دین کا کام کرنا ہو تو پیسفل طریقے سے کرنا چاہیے، آلویز جو ہے کانسٹیٹیوشنل میتھڈز کو اپنانا چاہیے، ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اوپنلی کام کرنا چاہیے، کوئی سیکریٹ کام، کوئی سبورسیو کام، کوئی انڈر گراؤنڈ کام، کوئی طریقہ اس طرح کا نہیں اپنایا جانا چاہیے. میرے ایک بہت پسندیدہ مصنف ہیں حسین نصر صاحب، امریکہ میں رہتے ہیں، ایرانی ہیں بیسیکلی لیکن امریکہ نہیں. حسین نصر کے بیٹے ہی ولی نصر، اور انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان پر پورا ریسرچ کیا. ان کی کتاب ہے میرے پاس، وہ کتاب موجود ہے. اس میں انہوں نے بہت زیادہ تعریفی کلمات نہیں بیان، کرٹیکل ریویو ہے جماعت اسلامی پر. لیکن اس کتاب میں اور ایک اور دوسری کتاب میں بھی ولی نصر نے مولانا مودودی کے بارے میں بہت شاندار باتیں لکھی.
اور انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا مودودی کا طریقہ کار یہ ہے ہمیشہ پیسفل میتھڈ کرانا. وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے رہے اور کبھی بھی انہوں نے ان ڈیموکریٹک طریقہ اختیار نہیں کیا. وہ ہمیشہ کھلم کھلا اپنی پالیسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے, تکلیفوں کو جھیلتے تھے, جیل میں کئی مرتبہ جانا پڑا, سزائیں دی گئیں, لیکن کبھی بھی مولانا مودودی نے غلط طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ ولی نصر کی کتاب کے اندر موجود ہے. اس سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جس نے جماعت اسلامی کے سلسلے میں کرٹیکل ریویو کیا ہو وہ خود لکھتا ہے کہ مولانا مودودی کا طریقہ ہمیشہ سے پیسفل رہا. جب پاکستان میں دستور ساز اسمبلی میں, جیسے انڈیا میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یہاں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, ویسے وہاں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. کانسٹیٹیوشن بناتے وقت مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے یہ پروپوزل رکھا کہ وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ قرآن و سنت ہماری اساس کار ہوگی اور ہماری ریاست کا کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا. اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی. اس میں کسی نے لکھا کہ پارلیمنٹ میں جو بات طے ہوگی وہ, کسی نے کہا کہ صدر مملکت کو زیادہ پاور ہوگا. تو ایک پارلیمنٹیرین انہوں نے مولانا مودودی سے لمبے خط و کتابت کی اور اس خط و کتابت میں انہوں نے مولانا مودودی سے کہا کہ آپ جو پرپوز کر رہے ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے, اور آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ نیم اسلامی حکومت قائم ہوگی, پوری اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی. صدر مملکت ویٹو کر دے, پارلیمنٹ ویٹو کر دیں, یہ کون سا اسلامی حکومت ہے؟ ان کے اور ان کے درمیان ڈاکٹر احمد حسین کمال, ان دونوں کے درمیان جو لمبی گفتگو ہوئی ہے وہ پڑھ لیں. جماعت اسلامی کا اقامت دین کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ آلویز پیسفل میتھڈ, کانسٹیٹیوشنل میتھڈ, ڈیموکریٹک میتھڈ اور اوپن طریقے سے. اس میں مولانا مودودی نے بتایا کہ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں بہت اہم سبق یہ ہے کہ بالکل غیر اسلامی میتھڈ کے بجائے, غیر اسلامی حکومت کے بجائے جس حد تک بھی ہم اسلام کے قوانین کو دنیا میں نافذ کر سکتے ہوں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اس زمانے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ علانیہ طور پر غیر آئینی طریقوں سے جو تغیر پیدا ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا. علانیہ کریں لیکن غیر آئینی طریقے سے کریں گے, انکانسٹیٹیوشنل میتھڈز اپنائیں گے تو بہت برا ہوگا. اس طرح کی کوششوں سے پوری قوم کو آپ قانون شکنی کی تعلیم دیں گے, لا بریکرز بنائیں گے, taking the law of land in their own hands, اپنے ہاتھوں میں قانون کو لینے لگیں گے لوگ. یہ تم دیکھو گے کہ اگر انکانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے سوسائٹی کو ڈیل کیا جائے گا تو ہر سٹیزن کو آپ لا بریکر بنا دیں گے. یہ علانیہ غیر آئینی طریقے سے. اور اگر خفیہ کریں تو کہاں کہ خفیہ تنظیموں اور تحریکوں میں 2-4 لوگ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور کسی کی بھی قتل و غارت گری آسانی سے کر دیتے ہیں. کسی قانون کی پابندی نہیں ہے ان پر, لازم نہیں ہے, جو ان سے اختلاف کیا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. مولانا مودودی نے کہا کہ میرا مشورہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے, خط و کتابت میں بات ہے کہ خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے, گولیاں کھانی پڑیں, مگر صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, کھلم کھلا علانیہ طور پر اپنی اصلاحی تحریک کو قانون, ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر چلائیے. گولیاں کھائیے مگر اخلاقی حدود کو پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون, ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر کام کیجیے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا. آپ نے علانیہ دعوت دی اور کھلم کھلا تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا تھا. مولانا مودودی نے لکھا ہے, آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی اخلاقی ساکھ کو باقی رکھیے. الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے سلسلے میں میڈیا تو ہنگامہ کرتا ہے لیکن ہماری اخلاقی ساکھ باقی ہے. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, کہ میں نے اس پر بہت غور کیا. میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے جتنا مطالعہ کیا ایک مدت سے قرآن و سنت کا, اس میں مجھے یہی طریقہ کار نظر آیا کہ کوئی غیر آئینی طریقہ
اور کوئی جو ہے چھپے ہوئے طریقوں سے کام نہیں کیا جانا چاہیے، علانیہ کام ہو، کھلم کھلا کام ہو، اور آئینی حدود کے اندر ہو، اخلاقی حدود کے اندر ہو، ضابطے کے اندر کام ہونا چاہیے۔ ہاں کتنی ہی تکلیفیں جھیلنا کیوں نہ پڑے، یہ میرا مطالعہ بتاتا ہے۔ مولانا مودودی نے لوگوں سے کہا، اور کہا کہ اسلام جبر کا قائل نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، جبر کیوں کریں گے آپ کسی تبدیلی کے لیے۔ یہ دوسرا میتھڈ۔ اور تیسرا اور آخری میتھڈ جس سے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے رائے عامہ کی تربیت۔ دس از آور تھرڈ میتھڈالوجی۔ فرسٹ میتھڈالوجی ہے قرآن و سنت ول بی دا فنڈامنٹلز۔ سیکنڈ ہے کہ ہمارا کوئی کام جو ہے وہ لا آف دا لینڈ کے خلاف نہیں ہوگا، اور ہول سسٹم آف ورک ول بی ڈیموکریٹک ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹ اینڈ وی ول بی لا ابائڈنگ سٹیزنس۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ رائے عامہ کی تربیت۔ لوگوں کی زبان پر عام طور پر رائے عامہ ہموار کرنا کہتے ہیں۔ ہموار کرنے کا مطلب ہے بلڈوزر چلا کر لیول کرنا۔ رائے عامہ کو بلڈوزر چلا کر لیول نہیں کیا جا سکتا، رائے عامہ کو دل کے اندر اتارنا ہوتا ہے، ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، آئیڈیاز کو چینج کرنا پڑتا ہے، ہردے پریورتن، دل کو بدلنا پڑتا ہے، جب چل کر لوگ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ رائے عامہ کی تربیت کرنا۔ ایمان کیسے پیدا کریں گے؟ کیا جبر سے پیدا کیا جائے گا؟ کیا خفیہ طریقے سے پیدا کیا جائے گا؟ کیا انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز سے کسی کے دل میں ایمان پیدا کیا جائے گا؟ ایمان پیدا کرنے کے لیے تو کھلم کھلا کام کرنا پڑے گا۔ جبر نہیں ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین، تعلیم، تلقین، رائے عامہ، پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے سے ہی تو کوئی آدمی اسلام قبول کرے گا یا اسلام کی تعلیمات کو مانے گا، یہ سمجھنا چاہیے۔ رائے عامہ کے سلسلے میں ہمارے امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے غالباً نومبر یا دسمبر سپٹمبر 2019 کے زندگی نو میں اشارات میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ رائے عامہ کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ رائے عامہ سے مراد عوام کی رائے بدلی جائے، نہیں، خواص کی رائے بدلی جائے جو عوام کی رائے کو بناتے ہیں۔ خواص چینج ہوں گے تو عوام چینج ہوں گے۔ اوپینین میکرز عوام نہیں ہوتے، اوپینین میکرز فیو ہوتے ہیں، کالمسٹ ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، سینما بنانے والے ہوتے ہیں، گانے لکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک سینما سے پورا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ 3 ایڈیٹ بنایا تو لوگوں کا ذہن بن گیا جناب پڑھائی میں ماں باپ کو جبر نہیں کرنا چاہیے، جس کا رجحان جس طرف وہاں جانا چاہیے۔ تارے زمین پر فلم بنایا تو معلوم ہوا کہ صاحب بچوں کو ماں باپ اصرار کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، جبکہ بچوں کو بعض دفعہ ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، بی کو ڈی، ڈی کو بھی سمجھتے ہیں، ماں باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے ہمارا بچہ، پڑھنا نہیں چاہتا، لکھنا نہیں چاہتا۔ تو بعض دفعہ فلموں سے ذہن بدلتا ہے، رائے بدلتی ہے۔ گانے، جس سے بہت سے فلموں میں ایسے گانے آپ کو ملیں گے پرانے زمانے میں کہ عورت کی عصمت کا تحفظ ہونا چاہیے، عزت ہی عورت کی لاج ہے، دنیا میں آئیں تو جینا ہی پڑے گا، اور غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا۔ یہ سب جو نقطہ نظر ہے چینج کرتے ہیں۔ آج کل کے فلموں میں آپ دیکھیں گے سوسائڈ کر لے گا کوئی جب مشکل حالات ہوں گے، لیکن پرانے زمانے میں ایک عورت ہوگی، کھیتی باڑی کرے گی، مشکلات کو سہے گی، لیکن زندگی جی کر دکھائے گی، بچوں کو پروان چڑھائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے پبلک اوپینین کون بناتے ہیں؟ ایڈیٹوریل لکھنے والا بناتا ہے، میڈیا والا بناتا ہے، ججز جو ججمنٹ پاس کرتے ہیں ہومو سیکسولیٹی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اسی کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ آج کل بحث چل رہی ہے میریٹل ریپ، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا الزام شوہر پر لگتا ہے۔ عجیب و غریب
फंडा है लोगों का, और जजमेंट जो लिखता है वही तो राय बनाता है। तो सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने लिखा है कि राय आम्मा की तरबियत से मुराद ये है कि हमारा काम, मेरा काम और आपका काम, जो इस इज्तिमा में आज शरीक है, हमारा काम है कि सोसाइटी के जो सरकर्दा लोग होते हैं, सोसाइटी के हु ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ओपिनियन बिल्डर्स होते हैं, उनसे मुलाकातें करना, उनसे बात करना, उन तक हमारा पर्सपेक्टिव पहुंचाना। एजुकेशन में हमारा एक पर्सपेक्टिव है, औरतों के एहतराम के बारे में हमारा एक पर्सपेक्टिव है, शादी, रेप, जिना, इसके बारे में हमारा एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक नुक्ता नजर है, ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारा एक नुक्ता नजर है, इस मुल्क को कैसे चलाया जाए, हम एक अपना ओपिनियन रखते हैं, ये उन तक पहुंचाया जाए, सलीके से, अदब से गुफ्तगू की जाए, इंटेलेक्चुअल लेवल पर गुफ्तगू की जाए। प्रॉब्लम हमारा ये कि हम इमोशनल अक्सर होते हैं, हम इंटेलेक्चुअल सतह पर बात करने की पोजीशन में नहीं होते। उसे देखना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए कि कितना हम इमोशनल होते हैं और कितना हम इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल आदमी सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जबकि कलेजे मुंह को आने का वक्त होता है, हड़बड़ाहट और हड़बूंग का वक्त होता है, जंगों का वक्त, उसमें भी किस सुकून के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील करते थे। उसमें भी राहें तलाश करते थे, अमन की राहें तलाश करते थे, डायलॉग की राहें तलाश करते थे। इमोशनल नहीं होते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल से चीजों को डील करते थे। सीरत का मुताला हम करते नहीं। प्रॉब्लम हमारा है कि सीरत की मारूफ किताबें कितने लोग पढ़ते हैं, पूछिए। खुद बातें भावलपुर कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी और जानशीनी को पढ़ा है? लीडरशिप ऑफ मोहम्मद जो किताब है उसमें कितने लोगों ने उसको पढ़ा है? जॉर्ज विर्चिल की किताब है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, कितने लोगों ने पढ़ा है उसको, जॉर्ज विर्चिल की किताब को? हैकल की किताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन किसने देखा? सीरत उन नबी देख लीजिए, अल्लामा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। पढ़ते नहीं लोग, पढ़ते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे सामने है। और ओपिनियन बिल्डर, सबसे बड़े ओपिनियन बिल्डर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आपसे हम इंस्पायर होकर हम लोगों से जाकर बात करेंगे और ओपिनियन को बनाएंगे। जब एक राइटर चेंज होगा तो उसे पढ़ने वाले लाखों लोग चेंज होंगे। एक जज चेंज होगा तो उसके एक जजमेंट से पूरे मुल्क की तारीख बदल दी जाएगी। एक आपका सिनेमा बनाने वाला, तमिलनाडु की जमात ने जब फिल्म प्रोड्यूसर से उनको जमा किया, उनके सामने प्रोग्राम रखा, आप जो भी फिल्म बनाते वो आपका मसला है। कहा कि सोसाइटी में मुसलमान होते ही नहीं होते, पूछा उन्होंने। फिल्म प्रोड्यूसर को जमा किया कि हाँ होते ही। जब आप एक बस स्टैंड के पास बस आकर रुकती है, कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, तो उसमें एक मुसलमान टोपी पहने हुए बैठा हुआ हो और अच्छा इंसान हो, ये क्यों नहीं बता सकते आप? बस में चढ़कर जा रहे हो तो एक लड़की बाहया बुरखा वाली भी होती है, तो आप उसको क्यों नहीं दिखाते? आप क्यों सोसाइटी को मुसलमानों से काट कर दिखाते हैं? कोई जतरा है, कोई रैली जा रही है, बीच में से एक मस्जिद है, अजान आ रही तो अजान की आवाज सुना सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो बेस्ड नहीं, सोसाइटी को जैसे वैसे डिप्यूट क्यों नहीं करते? लोगों के जहन को क्लिक हो गया। हाँ, कोई दावत की जरूरत नहीं है। आप बोलिए कि भाई आप अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनिए ना, तब्दीली आती है, लोगों का जहन चेंज होता है, राय बदलती है, मुसलमान का अच्छा इमेज पेश होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लिखने वाले, बोलने वाले और मुफक्किर और मुकर्रिर और मुहक्किक, इन सब पर हम काम करें, उनकी राय बदलें तो उसके नतीजे में लाखों लोगों की राय बदलती है। राय आम्मा को बदलना ये हमारा तरीक़ेकार है। आखिर बात, नोम चॉम्स्की की किताबें जो 1988 में आई, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। आज दुनिया में यही होता है, ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ओपिनियन को टेलर मेड बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओपिनियन, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। खून से जबरदस्त मीडिया में बहस करेंगे, बताएंगे कि कौन आगे प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, बताइए। जोश का माहौल होगा और फौरन कहेंगे कि फला नंबर पर SMS करो। फिर उसके बाद देखेंगे कैंडिडेट ए के बारे में 80% वोट, कैंडिडेट बी के बारे में 10% वोट, कैंडिडेट सी के बारे में 5% वोट,
اور 5% ووٹرز بولیں گے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا، تو فوراً ڈکلیئر ہو جائے گا جی کہ صاحب پورا ملک جو ہے کینڈیڈیٹ اے کو چاہتا ہے. دس از مینوفیکچرنگ کنسنٹ، دس از مینوفیکچرنگ اوپینین. اور ہم مینوفیکچرنگ آف اوپینین نہیں، اوپینین بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اوپینین میکنگ کرنا چاہتے ہیں، رائے عامہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. یہ رائے عامہ کی کو ہموار کر دیں بلڈوزر چلا کر، فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پیپرز کے ذریعے. اس نے لکھا ہے نوم چومسکی نے کہ ڈومیننٹ ماس میڈیا سب سے برا ہے، کیپٹلسٹ اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور کیپٹلسٹ کو حکومت کے ایوانوں سے بہت کام ہوتا ہے، اس لیے وہ حکومت کی چمچگیری کرتے ہیں اور اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. کیپٹلسٹ ہوتے ہیں میڈیا چلانے والے، تو میڈیا جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اور حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ جب تک نہیں کریں گے ان کا بزنس چمکے گا نہیں. تو میڈیا سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور میڈیا جو ہے کمرشلی وائبل نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ سے میڈیا چلتا ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ دینے والا جو چاہے گا وہی کو بتائے گا میڈیا، وہ آپ کی رائے نہیں بتائے گا، حق نہیں بتائے گا، انصاف کی بات نہیں بتائے گا. جو پیسے دے گا میڈیا میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ بولے گا کہ صاحب فلاں چیز ہونی چاہیے. اور اس نے بتایا پہلے 1988 کی کتاب میں اس نے لکھا کہ دنیا کی رائے بنانے کے لیے اینٹی کمیونزم کا پروپیگنڈا تھا، اور جب کمیونزم ختم ہوا تو بعد کے ایڈیشن میں نوم چومسکی نے اس کو ایڈ کیا، وار اینڈ ٹیرر کا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور ہر جگہ ٹیرر 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 ٹیرر. اس کے ذریعے سے وہ پبلک اوپینین بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کنسنٹ کرتے ہیں. اگر اس کا توڑ کرنا ہو تو ہمیں میڈیا آؤٹ لیٹس بنانا پڑے گا، ہمیں سوشل میڈیا میں کام کرنا پڑے گا، ایگزسٹنگ میڈیا میں جانا پڑے گا، انٹرویوز دینے پڑیں گے، آرٹیکلز لکھنا پڑے گا، اور جو میتھڈز ہو سکتے ہیں رائے عامہ کو بنانے کے ان تمام میتھڈز کو اپنا کر دین کی وہ بات جس میں فرق کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، تینوں لیول پر یہ کام ہوتا ہو، یہ بتانا پڑے گا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ریکیپ کرتا ہوں ایک اور مرتبہ. میں نے بتایا کہ دین کے دو کانسیپٹس ہیں، ایک اسٹیٹک کانسیپٹ ہے، ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے. اسٹیٹک کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ کچھ نماز روزے کا اہتمام کر لو، شادی بیاہ اور تدفین وغیرہ کے کچھ رسوم ہیں وہ ادا کر لو تو تم مسلمان ہو گئے، کام ہو گیا. دوسرا میتھڈ یہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اس دنیا کی برائیوں کو تم نے ختم کیوں نہیں کیا، اس دنیا کو تم نے میری تعلیمات کے مطابق کیوں سنوارا نہیں. دنیا میں ظلم ہوتا تھا، خون خرابہ ہوتا تھا، عورتوں کی عصمت دری ہوتی تھی، غربت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ہماری تعلیمات تمہارے پاس موجود تھیں، تم نے دنیا کو کیوں نہیں سنوارا. اور زندگی کا ہر کام دین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ دین کا ڈائنامک کانسیپٹ ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اقامت دین ہے، نصرت دین ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار، تین طریقہ کار ہیں. نمبر ایک، قرآن و سنت ہمارے لیے اساس کار، یہی فنڈامنٹل سے، اسی کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا. باقی تمام سورسز سیکنڈری. اس کے بعد تمام مفکرین، تمام علماء، تمام ہمارے بڑے اکابر، سب کی باتیں اس کے بعد ہیں، قرآن و سنت آگے ہیں. اور قرآن و سنت کے بارے میں نے کہا کہ جتنا ڈیپر نالج ہوگا وہی رہنمائی کر سکتا ہے. ڈیپر نالج کے بغیر اسلام پر گفتگو کرنا یہ گویا کہ اپنے جہالت کا اظہار ہوگا. تو قرآن و سنت کی بنیاد پر معاملات کو طے کرنا چاہیے. آج کے زمانے کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سلوشن وہاں سے لانا چاہیے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف قرآن و سنت رکھتے ہوں، جو گہرا علم رکھتے ہوں، جو تدبر کر سکتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور سنت کے بارے میں نے کہا کہ مطالعہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا، تب چل کر ہمارا ذہن کھلتا ہے. اس کے بغیر صرف واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے اور جمعے کے خطبے سے اور میلاد کی مجلسوں سے ہم نے جو سنا وہ سیرت کا ایک سمندر میں سے ایک قطرہ ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ کھلم کھلا ہوگا، علانیہ ہوگا اور جمہوری طریقے سے ہوگا، لا آف دی لینڈ کے ساتھ ہوگا، اس کو ابائڈ بائی کرتے ہوئے ہوگا. کوئی کام ہم خفیہ نہیں کریں گے، سبورٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، وائلنٹ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات ہی، یہ ڈر اور خوف سے نہیں کہا جا رہا ہے. اس طریقے سے جو انقلاب آتا ہے اسی طریقے سے انقلاب ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ کار میں نے بتایا کہ رائے عامہ کی تربیت کرنا، پبلک اوپینین کو بلڈ اپ کرنا. اور پبلک اوپینین کو بلڈ اپ کرنے کا مطلب ہے کہ عوام کی رائے نہیں، خواص کی رائے کو بدلنا ہے، انٹلیکچوئلز کی رائے کو بدلنا ہے، ایلیٹ کلاس کی رائے کو بدلنا ہے. اور اس کا طریقہ ڈائلاگ کا ہے، اس کا طریقہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا ہے، ایموشنل ڈیبیٹ کا نہیں ہے. اور آج جو دنیا کر رہی ہے
وہ مینوفیکچرنگ کنسنٹ ہے. رائے کو وہ مینوفیکچر کر کے پروڈیوس کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. حق رکھنے والوں کا کام ہے کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ, اس سے زیادہ چابک دستی کے ساتھ حق کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے چن لے, اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی خدمت کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہیں انہی طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت سے متغیر, اس سے ہٹ کر جتنی راہیں ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.